برابر نہیں ہوگا تب تک بندہ اللہ تعالی کی جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ قیامت کا جو دن ہے وہ قائم ہی اسی لیے ہوگا تاکہ دنیا میں بندے نے اگر کسی کا حق مارا ہے تو وہ اسے پہلے ادا کرے گا، پھر اس کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَتُوَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔ فرمایا کہ یہ جو بندوں کے حقوق ہیں، جس کے آپ نے حق ادا کرنے ہیں، ان میں تاخیر نہ کریں بلکہ مرنے سے پہلے اس دنیا میں ہی ادا کر لیں۔ فرمایا وگرنہ قیامت کا دن آنے والا ہے، ایک بکری جس کے سینگ ہیں اس نے دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی، اب کل قیامت والے دن اس بکری کو سینگ دے کر کے اس کے بدلے کو بھی برابر کروایا جائے گا۔ جہاں پہ بکریوں کے آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کیا یا ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا، ان کا عدل و انصاف ہوگا، تو خود اندازہ لگائیں وہاں انسانوں کا کیا حال ہوگا۔ اور یہ جو حقوق کی ادائیگی ہے، اگر بندہ اسے ادا کر کے نہ جائے تو یہ حقوق کی عدم ادائیگی یہ انسان کو قبر میں بھی چین نہیں لینے دے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہید جو ہے اس کا اللہ تعالی نے اتنا رتبہ اتنا مقام رکھا ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی کے سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو قرض ہے نا، اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، کسی سے قرض لیا ادا نہ کیا، فرمایا یہ جو قرض ہے یہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنازہ پڑھانے لگتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اعلان کرتے کہ میت کے ذمے قرض تو نہیں ہے۔ اگر قرض ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے وعدہ لیتے کہ کون ہے جو اس کا قرض اپنے ذمے لے، پہلے قرض کو ذمے لوگے پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاؤں گا۔ جس کے ذمے قرض ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک جنازہ نہ پڑھاتے جس وقت تک کوئی قرض کو اپنے ذمے نہ لے لیتا۔ آج کتنے بندے ہیں وہ قرض لیتے ہی اس ارادے سے ٹھیک ہے جی ایک مرتبہ بس فلاں بندہ پھنس جائے میں نے کون سے اسے لٹانا ہے، اس ارادے سے کبھی بھی قرض نہ لے۔ یہ قبر میں تنگی کا، قبر میں عذاب کا، قبر کی سختی کا سبب بن جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا کی، جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کسی کے ذمے قرض ہوتا تو اس کا قرض جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے پہلے خود ادا کر دیا کرتے تھے۔ لیکن مسئلہ کیا سمجھ آیا کہ قرض ایک ایسی چیز ہے جو شہید کو بھی معاف نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے جتنے مقروض ہیں اللہ ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرما کے قرضوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا الظلم، یہ ظلم سے بچیے، فإن الظلم
ظلمات یوم القیامہ، یہ جو ظلم ہے نا، بندوں کے حق مارنا، بندوں پہ ظلم کرنا، حقوق العباد کا خیال نہ رکھنا، فرمایا ظلمات یوم القیامہ، یہ قیامت والے دن صرف ظلم نہیں ہوگا بلکہ ظلمات اسے اندھیروں میں تبدیل کر دیا جائے گا، اندھیرے میں ہوگا قیامت والے دن، اور وہ بندہ تنگی میں ہوگا قیامت والے دن جو دنیا میں حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا۔ حضرات گرامی، یہ جو حقوق العباد ہے یہ تو بہت سارے ہیں۔ ہمارے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پہ حقوق رکھے ہیں، جن میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کرنے کے بعد جن حقوق کا ذکر کیا وہ حقوق والدین ہیں، ماں اور باپ کے حقوق۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، مالک کے ساتھ ایک ذرے جتنا بھی شرک نہیں کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، والدین میں جو سب سے زیادہ حسن سلوک کا، ایک تو تمام رشتوں میں ماں باپ سے حسن سلوک کرنا ہے، لیکن ماں باپ میں جب حسن سلوک کے حصے تقسیم ہوئے تو نبی علیہ السلام نے 3 حصے ماں کو دیے اور ایک حصہ باپ کے لیے مقرر کر دیا۔ آنے والا آیا، آ کر کے عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول، ماں باپ کے جو حق ہیں ان دونوں میں سے سب سے زیادہ ہم پہ جو حقوق ہے وہ کس کے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا امک کا، تجھ پہ تیری ماں کا حق ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، حضور نے فرمایا امک کا، تیری ماں کا حق ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ نے فرمایا امک کا، تیری ماں کا تجھ پہ حق ہے۔ اس نے پھر سوال کیا تو چوتھے نمبر پہ میری سرکار نے فرمایا ابو کا، تجھ پہ تیرے باپ کا حق ہے۔ اس نے سلوک کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے 3 ماں کو دے دیے اور 1 باپ کو دے دیا۔ اس کی وجہ محدثین نے بیان کی، مفسرین نے اس آیت کی روشنی میں بیان کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ فرمایا 3 ایسی تکلیفیں ہیں جو باپ نے بھی نہیں اٹھائی، وہ صرف اور صرف ماں نے اٹھائی ہے۔ وہ کون سی 3 تکلیفیں ہیں؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، 9 مہینے ایک پتھر کی طرح اپنے پیٹ میں ماں نے اٹھا کر کے رکھا۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، دوسری تکلیف کہ تکلیف کے ساتھ تیری ماں نے تجھے جنم دیا، اور یہاں بس نہیں، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، تیری ماں نے تجھے اپنی چھاتی سے دودھ بھی پلایا۔ اور یہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو باپ برداشت نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے حسن سلوک کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے میرے نبی نے 3 حصے ماں کو دے دیے اور 1 حصہ میرے نبی نے تیرے باپ کو دے دیا۔ حضرت گرامی، یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آنے والا آیا، آ کر کے سوال کرتا ہے، اے عبداللہ، میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، کندھوں پہ اٹھا کر کے بیت اللہ کا طواف بھی کروایا، میں نے اپنی ماں کو صفا مروہ کی سعی بھی کرائی۔ مکے کا یہ گرم موسم، اس گرمی کی شدت میں
میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے سارا حج کروایا، میدان عرفات میں لے کر کے گیا، مزدلفہ میں لے کر کے گیا، منا میں لے کر کے آیا، واپس آ کر کے پھر طواف افاضہ طواف الوداع کیے۔ کیا میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا ہے؟ حضرت عبداللہ فرمانے لگے پوری زندگی کے حقوق کو ادا کرنے کی بات کرنے والے، یہ سارا کچھ کر کے ابھی تو نے اپنی ماں کی اس تکلیف کے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا، جو تکلیف بوقت ولادت تیری ماں نے اٹھائی تھی، ابھی اس تکلیف میں آنے والی جو ایک سانس ہے اس کا حق ادا نہیں کیا، پوری زندگی کا حق تو کیسے ادا کر سکتا ہے؟ حضرات گرامی، ماں باپ کے حقوق سب سے پہلے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، اسلام کے بارے میں پوچھا، نبی علیہ السلام نے ارکان اسلام بتلائے، کلمہ شہادت کے بعد نماز، روزہ، حج، زکات، جو ارکان میرے نبی بتلایا کرتے تھے یہ سارے بدلائے۔ اب یہ واپس جانے لگا، کہنے لگا جو میرے نبی نے بتلا دیا میں اسی پہ عمل کروں گا، اس میں زیادتی بھی نہیں کروں گا، اس میں کمی بھی نہیں کروں گا، بلکہ جو بتلایا، جتنا بتلایا سارے کے سارے پہ میں ویسے کا ویسے عمل کروں گا جیسے حضور نے بتلا دیا۔ جب اس کے یہ جذبات میرے نبی نے دیکھے، جب اس کی باتیں میرے نبی نے سنی، تو آپ نے قسم اٹھا کر کے فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، افلح ان صدقہ، یہ کامیاب ہو گیا اگر یہ اپنی بات میں سچا رہا تو یہ کامیاب ہے، کیونکہ اس نے ارکان اسلام پہ عمل کا وعدہ کیا ہے۔ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ نبی علیہ السلام نے ایک شرط لگا دی، فرمایا ما لم یحق والدیہ، اگرچہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے تو تب یہ کامیاب ہو گیا۔ حضور کے بات بتلانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر نماز، روزہ، حج، زکات کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، نہ اس کی توحید اسے فائدہ دے گی، نہ اس کی نمازیں اسے فائدہ دے گی، نہ اس کی زکات ادا کرنا فائدہ دے گا، نہ اس کے حج اور عمرے سے فائدہ دے گے، نہ صدقہ اور خیرات فائدہ دے گی، نہ مسجد کی طرف چل کے آنا فائدہ دے گا۔ فرمایا یہ تمام اعمال کا اسے فائدہ تب ہوگا جب یہ اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بن جائے گا۔ فرمایا ما لم یحق والدیہ، اگر ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا تو یہ بندہ اللہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ حضرات گرامی، ماں کے حقوق کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام نے باپ کے حقوق بیان کیے۔ آج کتنے لوگ ہیں وہ صرف ماں کی باتیں کرتے ہیں، باپ کے مقام کو پہچانتے نہیں ہیں، اور گاڑی لی اس پہ لکھ دیا یہ بس میری ماں کی دعا ہے، موٹر سائیکل لی اس پہ لکھ دیا یہ بس میری ماں کی دعا ہے، کوٹھی بنائی اس پہ لکھ دیا یہ میری ماں کی دعا ہے۔ جس باپ نے 1.5-2 لاکھ روپیہ ادا کر کے موٹر سائیکل لے کے دی، اس باپ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں ماں کا ادب کرنا ہے وہاں پہ باپ کے ادب و احترام کا بھی خیال رکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد، تیرے رب کی خوشی، تیرے رب کی خوشنودی، تیرے رب کی رضا تیرے والد کی رضا میں ہے۔ اگر باپ راضی ہے تو تجھ پہ تیرا رب بھی راضی ہے، اور اگر باپ ناراض ہو گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھ پہ تیرا رب بھی ناراض ہو گیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے کائنات کے رب نے میری تیری جنت کو رکھ دیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا جو باپ ہے
اللہ نے اسے جنت کا درمیان والا دروازہ بنا دیا ہے، جنت کا مین گیٹ بنا دیا۔ تیرے باپ کو اگر باپ کی خدمت کرے گا جنت ملے گی، اگر باپ کی خدمت نہ کی جنت میں جانے کا سوال بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ حقوق ہے جو ہم نے ادا کرنے ہیں۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، فرمایا جو قریبی رشتے دار ہے، جتنا قریب کا رشتہ ہے۔ آج ہمارے رشتے یہ دولتوں پہ منحصر ہو گئے۔ اگر کسی کے پاس دولت ہے وہ دور کا رشتہ دار بھی ہمیں قریب لگتا ہے، اگر کسی کے پاس دولت نہیں ہے وہ قریب کا رشتہ دار ہم اس سے تعلق توڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دولتوں کی بنیاد پہ رشتے نہ دیکھا کرے، اپنے رشتوں کو دولت کے ساتھ نہ پرکھا کرے، بلکہ رشتہ داریوں کو ایسے جوڑے جیسے جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، تمہارے یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، اور قریبی رشتوں میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ یہ خالہ کا رشتہ ماں کی طرف سے، اور چچے اور تائے کا رشتہ باپ کی طرف سے۔ کبھی بھی ان رشتوں سے جدا نہیں ہونا، کبھی بھی ان رشتوں کو توڑنا نہیں ہے۔ ایک دن جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم آقا علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کے کہنے لگا اللہ کے رسول طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ مجھ سے گناہ ہو چکا ہے۔ اس نے یہ نہیں بتایا صغیرہ گناہ ہوا یا کبیرہ گناہ ہوا۔ قربان جاؤں آقا کی رحمت پہ، میرے نبی نے پوچھا بھی نہیں کہ تجھ سے کون سا گناہ ہوا۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھے، ہر بندہ گناہ گار ہے، ہر بندہ خطاؤں کا پتلا ہے۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے زندگی میں کبھی گناہ نہیں ہوا۔ گناہ سے پاک اس کائنات میں صرف ایک ہی ذات آئی ہے، وہ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ہر بندے کو حکم ہے تو نے گناہ کے قریب نہیں جانا، لیکن گناہ کو حکم ہے تو نے میرے محمد کے قریب نہیں جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب گناہ ہو جائے نا، اپنے گناہ کو بیان نہ کیا کرے۔ جب گناہ کو ہم بیان کرتے ہیں، صرف گناہ کو بیان نہیں کرتے بلکہ دوسرے کو اپنے گناہ پہ گواہ بنا لیتے ہیں۔ انہیں نہ بتایا کرو ایک دوسرے کو بیٹھ کر کے مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، فلاں غلطی ہو گئی۔ اگر گناہ ہو جائے رات کی تاریکیوں میں اس وقت اٹھ کر کے اس مالک کے سامنے اپنے گناہ کا ذکر کیا کرو جو مالک اعلان کرتا ہے حل من مستغفرین، ہے کوئی گناہ گار جس سے گناہ ہو چکا ہے، آئے مجھ سے معافی مانگے، میں اس کا رب سے معاف کر دوں گا۔ اس کے سامنے رویا کر، اس کے سامنے گناہوں کے کھاتے کو کھول کر کے بیٹھ جایا کر، اس کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کر۔ ان لوگوں کے سامنے نہ بیان کیا کرو، لوگ کبھی نہ کبھی تانا بھی دے دیتے ہیں، لوگ کبھی نہ کبھی مخالف بھی ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مل کے گناہ کرتے ہیں، جب لڑتے ہیں تو سب کے سامنے تیرے عیب کو بیان کر دیتے ہیں۔ وہ تو مالک ہی ہے، جب معاف کرتا ہے مالک تانا بھی نہیں دیتا اور تیرے عیب کو دوسرے پہ ظاہر بھی نہیں کرتا۔ اگر یہ ظاہر ہو جاتے، اللہ کی قسم یہ محبتیں نہ رہتی۔ اگر ہمارے گناہ کسی سکرین پہ چلتے ہوتے، اتنی طویل فہرست ہوتی،
ہم ایک دوسرے کے سامنے جانے سے ویسے ہی شرمندہ ہوتے، ایک دوسرے کا سامنا نہ کر سکتے۔ اور میرے بھائیوں، گناہ کو بیان بھی نہ کیا کرو اور کسی کے عیب کو تلاش بھی نہ کیا کرو۔ اپنے گناہوں کو دیکھو، یہ نہ دیکھو کون کیا کر رہا ہے، یہ دیکھ کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تجھے کسی کا سوال نہیں ہونا، تجھے تیرے اپنے بارے میں سوال ہونا ہے۔ کسی کے عیب کو اچھالا نہ کر۔ آج ہم دیکھتے ہیں فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کہاں جا رہا ہے، فلاں کہاں سے آ رہا ہے، فلاں کتنا گناہ گار ہے، فلاں کتنا سیاہ کار ہے، فلاں کتنا خطا کار ہے۔ اگر ہمیں کسی کا تھوڑا سا عیب مل جائے، اللہ نہ کرے کسی کے آپ تھوڑی سی بات لگ جائے، اس تھوڑی کو بڑا بنا کر کے اور لوگوں کے سامنے پوری سٹوری بنا کر کے، لوگوں کے سامنے پورا مضمون بنا کر کے تجھے گندا کرنے کا، لوگوں کی نظروں میں گرانے کا، لوگوں کی نظروں میں ذلیل کرنے کا پروگرام بنا لیتا ہے۔ ایسا کرنے والے بھائیوں، حضور نے فرمایا من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، جسے کسی بھائی کے عیب کا پتہ چل گیا اور اس نے اس عیب پہ پردہ ڈال دیا، اسے بھی شرمندہ نہ کیا جس کا عیب تھا، بلکہ ایسے اس کے سامنے آیا جیسے اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے جتنے گناہ ہیں اللہ ان تمام پہ خود پردہ ڈال دے گا، اللہ ان گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ حضرت گرامی یہ میرے نبی کے پاس آیا، آ کر کے عرض کرنے لگا طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور سمجھ کے اس سے کوئی گناہ سرزد ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میری ماں تو زندہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ جی جی اللہ کے رسول میری خالہ زندہ ہے۔ فرمایا جا، جیسے ماں کی خدمت کرتے ہیں ویسے جا کر کے خالہ کی خدمت کر، تیری خالہ کا یہ مقام ہے، جب تو اس کی خدمت کرے گا اللہ تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خالہ کے بارے میں، فرمایا الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، یہ جو خالہ ہے اس کا معمولی مقام نہیں، یہ تو ماں کے مقام پہ ہے۔ اور چچا کے بارے میں فرمایا یہ تمہارے باپ کے مقام پہ ہے۔ حضرات گرامی ان حقوق کے بعد یہ جو قریبی رشتہ دار وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ دار، اس میں میاں بیوی سے زیادہ قریبی رشتہ کس کا ہو سکتا ہے؟ بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق لگا دیے، شوہر کے ذمے حضور نے بیوی کے حقوق لگا دیے، اور جب بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق لگائے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری شریعت میں کسی انسان کو سجدہ جائز نہیں ہے، اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ تیرے شوہر کے بڑے ہی حقوق اللہ تعالیٰ نے تیرے ذمے لگا دیے ہیں۔ اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق سمجھائے۔ ایک بچی آنے لگی، کہنے لگی اللہ کے رسول میری شادی ہونی ہے، لیکن تب تک میں شادی نہیں کروں گی جب تک مجھے شوہر کے حقوق نہ سمجھا دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے شوہر کا یہ مقام ہے، اس کے زخم ہو، جسم پہ زخم ہو، زخموں سے پیپ نکل رہی ہو اور تو اسے اپنی زبان سے صاف کرے، پھر بھی اس کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اتنا بلند مقام ہے تیرے شوہر کا۔ نبی علیہ السلام نے یہ حقوق سمجھائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق لگائے، اسی طرح میرے نبی نے شوہر کے ذمے بیوی کے حقوق بھی لگائے۔ فرمایا جب تو کھائے اپنی بیوی کو بھی کھلا، جب تو پہنے اپنی بیوی کو بھی پہنا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم
خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے بعد میں اپنے گھر والوں کے لیے پہلے سب سے بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا اگر گھر والوں کے ساتھ اس نے سلوک دیکھنا ہے نا، اگر چاہتے ہو کسی کو آئیڈیل بنائے، اگر چاہتے ہو کسی کو نمونہ بنائے، اگر چاہتے ہو کسی کے نقش قدم میں چلے، میری گھریلو زندگی کو پڑھ لینا، انا خیرکم لأہلی، میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے بہتر ہوں۔ بلکہ نبی علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے، حضور نے فرمایا استوصوا بالنساء خیر، میں تمہیں عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت کرتا ہوں۔ میرے نبی کی زندگی کے آخری الفاظ النساء وما ملکت ایمانکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نصیحت بھی کی۔ نماز کی نصیحت کے فوراً بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا نساء عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈریے، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہے، تمہارے غلام لونڈیاں نوکر دکانوں پہ کام کرنے والے یہ مزدور، فرمایا ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ یہ حقوق نبی علیہ السلام بتلا کر کے یہ، بلکہ عورت کے ساتھ حسن سلوک کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا، فرمایا جیسے بیوی کے ذمے حقوق ہے ایسے شوہر کے ذمے بھی حقوق ہے، فرمایا چہرے پہ نہیں مارنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو عورت ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، بڑی نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے، اس نے سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنی، اگر کرے گا یہ ٹوٹ جائے گی۔ وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اور اس کا ٹوٹنا طلاق ہوا کرتا ہے۔ فرمایا جب شوہر بیوی کے حقوق کا خیال رکھے گا، بیوی شوہر کے حقوق کا خیال رکھے گی، تو گھر میں لڑائی جھگڑے اور گھر میں طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ طلاقوں کے کیس یہ کیوں آتے ہیں، یہ خلع کے کیس کیوں دائر ہوتے ہیں؟ جب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، جب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی کہ میں شادی سے پہلے بڑی نمازیں پڑھتی تھی، شادی سے پہلے میں بڑے نفلی روزے رکھتی تھی، شادی سے پہلے میں قرآن کی بڑی بڑی تلاوتیں لمبی لمبی تلاوتیں کیا کرتی تھی، لیکن جب سے شادی ہوئی ہے میرا یہ کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا، بلکہ مجھے عبادت میں لذت بھی نہیں آتی۔ شیخ محترم فرمانے لگے لگتا ہے کہ تیرے اپنے خامن کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہے، تیرا اپنے خامن کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک نہ ہونے کا سبب ہے اللہ نے تجھ سے عبادت کی لذت کو چھین لیا ہے۔ میرے بھائیوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بھی بتلایا، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے گھر سے لے کر کے 10 گھر تک کے جو گھر ہے نا، 10 گھر تیرے گھر سے لے کے یہ پڑوس ہے، 10 گھر اس طرف، 10 گھر اس طرف، 10 گھر اس طرف اور 10 گھر اس طرف، نبی علیہ السلام نے تیرے ساتھ رہنے والے 40 گھروں کو تیرا پڑوسی بنا دیا۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے، نمازیں سارے پڑھتے ہیں، روزے سارے رکھتے ہیں، تلاوتیں سارے کرتے ہیں، خرچ اللہ کے راستے پہ سارے کرتے ہیں، 40 گھروں کی تو کیا ہمیں اپنے ارد گرد رہنے والے 4 گھروں کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی جبریل امین میرے پاس آئے، جبریل امین نے مجھے پڑوسیوں کے متعلق ایسی ایسی نصیحتیں کی، پڑوسیوں کے متعلق جبریل امین نے مجھے اتنا بتلایا کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے وراثت میں پڑوسیوں کا حصہ بھی مقرر کر دیا جائے گا۔
فرمایا مجھے ایسے محسوس ہونے لگ پڑا کہ کہیں وراثت میں پڑوسیوں کا حصہ نہ رکھ دیا جائے۔ آج اس طرح ہوتا ہے، ایک بہت بڑی کوٹھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی غریب پڑوسی آ جائے نا، ہم اسے پڑوسی نہیں سمجھتے، اسے کوئی سلام ہی نہیں دیتا، اس کا کوئی حال ہی نہیں پوچھتا، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرش شاۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ اگر کوئی مارا ہونے کے باوجود آپ کے گھر میں کوئی ہدیہ کوئی تحفہ بھیجے، فرمایا اس ہدیے اس تحفے کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے۔ فرمایا اگر بکری کا اس نے ایک کھر بنایا ہے اور وہ بھی سڑ گیا جل گیا، اس نے سڑا جلا برا ہوا آپ کے گھر میں بھیج دیا، فرمایا اس کے اس ہدیے کو بھی حقیر نہیں جاننا۔ بلکہ ایک کتاب میں مضمون پڑھ رہا تھا، اس میں تھا کہ ایک بڑی امیر ذاتی تھی، تو وہ اس کے گھر کے ساتھ والا جو گھر تھا بڑی غریب عورت کا تھا۔ اب اس نے پتہ کیا کرنا، اپنے بچے کو کہنا بیٹا جاؤ ساتھ والی آنٹی سے نمک لے کر کے آؤ، جاؤ ساتھ والے گھر سے مرچیں لے کر کے آؤ، جاؤ ساتھ والے چھوٹی چھوٹی چیزیں اس نے منگوائی۔ ایک دن بیٹا کہنے لگا امی ہمارے گھر نہ نمک کی کمی، نہ چینی کی کمی، نہ چیزوں کی کمی، ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں، ہر چیز گھر میں موجود ہوتی ہے۔ آپ پھر کہتے ہیں ساتھ والی آنٹی سے نمک لے کے آؤ، چینی لے کے آؤ، ساتھ والی آنٹی سے مرچیں لے کے آؤ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی منگواتی ہو۔ کہا بیٹا ہم امیر ہیں وہ غریب ہے، اس میں ہم سے امیر ہونے کی وجہ سے شرماتی رہنا ہے، ہم سے سوال نہیں کرنا۔ جب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اس سے مانگیں گے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو وہ کبھی مانگنے میں شرم محسوس نہیں کرے گی۔ میرے بھائیو ایسے تعلقات قائم کیجئے، اور کتنے ہی بدبخت ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پڑوسی جیسے مقدس رشتے کو، پڑوسی جیسے عظیم رشتے کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا۔ کتنے ایسے ہیں پڑوسی بن کے تعلقات قائم کیے، اور پڑوسی کے گھر میں انہوں نے نگاہیں گندی کی، پڑوسی کی بیٹی کے ساتھ، پڑوسی کی بہن کے ساتھ، پڑوسی کی بیوی کے ساتھ۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کے بعد جو بڑے گناہ بیان کیے ہیں، ان میں ایک گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کا شریک بنائے اس اللہ کا جس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا کسی آزاد بندے کو فروخت کر کے بندہ کسی کا غلام بنا دے۔ اللہ کے رسول اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا وہ پڑوسی جس نے تجھ پہ اعتماد کیا، تو نے اس اعتماد کے رشتے کو توڑ کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظامی بِحِلْيَةِ جَارِكَ، اس کے گھر میں تو نے بدکاری کی، گناہ کیا۔ فرمایا شرک کے بعد بڑے گناہوں میں یہ بڑا گناہ ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ ایک بار بدکاری کرے اسے ایک بدکاری کا گناہ ملے گا، لیکن اگر کوئی پڑوسی کے گھر میں نگاہوں کو گندا کرے اسے یہی گناہ کی سزا 10 گنا زیادہ ملے گی، کیونکہ اس نے اتنے اعتماد والے رشتے کو ٹھوکر ماری ہے، اس نے اتنے اعتماد کے رشتے کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے حقوق بیان کیے کہ جتنے حقوق بیان کر رہا ہوں ایک ایک حق پہ ایک ایک تقریر ہو سکتی ہے، لیکن چند باتیں آپ کے سامنے۔ اسی طرح میرے نبی نے مزدوروں کے حقوق بیان کیے، مزدوروں کے حقوق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے۔ فرمایا یہ جو مزدور ہے نا
انہیں جو اجرت دینی ہے وہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی ہے۔ آج کتنے بندے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر 4-5 دیہڑیاں ان تھلے نہ رکھیاں تو ایک کام بھی نہیں کرتے، اور اگر انہی 4-5 دیہڑیوں کو جو تم نے نیچے رکھی ہے، نیچے رکھے ہوئے تجھے موت آ گئی، وہ مزدور بندہ تجھ سے مزدوری نہ لے سکا، کل قیامت والے دن کیا ہوگا؟ وہ دن وَنَزَلْ مُوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، جب ترازو لگے گا، یہ دنیا کا ترازو نہیں، اگر ترازو بڑا ہو تو ذرے کو نہیں تولتا، یہ کل قیامت والے دن کا ترازو ہے۔ فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ایک ذرہ بھی نیکی کا بڑھ گیا ترازو پھر بھی جھک جائے گا، ایک ذرہ گناہ کا بڑھ گیا ترازو پھر بھی جھک جائے گا۔ تیری جنت اور جہنم کا جہاں ایک ایک ذرے پہ فیصلہ ہو رہا ہوگا، جن کی مزدوریاں ماری ہوں گی، کیا وہ تجھے چھوڑیں گے؟ بلکہ نبی علیہ السلام نے وہ غار والوں کا واقعہ بیان کیا، وہ جو غار میں پھنس گئے تھے، ان میں ایک کہنے لگا اے اللہ میرے پاس ایک مزدور نے مزدوری کی، میں نے اسے مزدوری دے دی، اس نے کہا نہیں یہ تھوڑے ہیں میں نے نہیں لینے، ناراض ہو کر کے چلا گیا، اور جب ناراض ہو کے گیا میں نے اس کے پیسوں کی ایک گائے خرید لی، اور کافی دیر بعد وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا میں مجبور ہوں، جتنی تو مجھے پہلے دے رہا تھا اتنی ہی دے دے۔ اس نے کہا یہ جتنی گائے اور یہ پورا کیٹل فارم میں نے تیرے نام لگوا دیا۔ کہتا ہے پہلے تو ایک دن کی مزدوری نہیں دے رہا تھا، آج پورا فارم بھی میرے نام لگوا رہا ہے۔ کہنے لگا یہ تیرے پیسوں سے کاروبار کیا، یہ میرے نہیں ہے یہ تیرے ہیں، جہاں سارے میں نے تجھے دے دیے، آج غار میں پھنس کر کے اس نیکی کو یاد کرتا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ نے تینوں کو غار کے عذاب سے نجات عطا کر دی، یہ تینوں ہی باہر آگے۔ مزدوروں کے حقوق، کل قیامت کا دن ہوگا میرے بھائیوں، حقوق العباد پہ بڑی اہم حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من مفلس، میرے صحابہ آپ جانتے ہیں مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول جس کے پاس درم و دینار نہ ہو وہ مفلس اور وہ غریب ہوتا ہے۔ جیسے آج ہم نے بھی مفلس امیری غریبی کی اپنی ہی تقسیم بنا رکھی ہے۔ اور بھائیو جو نیک لوگ مالی اعتبار سے غریب ہیں انہیں غریب نہ سمجھے، قیامت والے دن کے یہ امیر لوگ ہیں اور یہ نمازیں نہ پڑھنے والے، اللہ سے دور رہنے والے، دنیا میں پیسے کی ریل دیکھنے والے، انہیں امیر نہ سمجھیں۔ اللہ کی قسم یہ قیامت کے دن کے غریب لوگ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ مفلس کی یہ تعریف نہیں ہے، ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا فسفک دم ھذا وضرب ھذا۔ فرمایا یہ امیر نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کسی کو دنیا میں زیادہ دے، کسی کو تھوڑا دے، کسی کو امیر بنا دے، کسی کو غریب بنا دے، کسی کو کروڑ پتی بنا دے، کسی کو کاک سے بھی نیچے لے آئے، یہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ وہ جو چاہے قطرے کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی دے، کسی کو بھیک در کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ فرمایا یہ دنیا تو گزر جانی ہے، اور میں تمہیں بتلاتا ہوں غریب کون ہے، میری امت کا غریب ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ غریب تمام کے تمام کل قیامت والے دن لوگ جب پل صراط سے گزریں گے، اور یہ پل صراط کیا ہے؟ جس کا ایک سرا جہنم کے اس کنارے پہ ہے، جس کا دوسرا سرا جہنم کے دوسرے کنارے پہ ہے، بال سے بری کو تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جتنے بھی لوگ جنت میں جائیں گے اس سے گزر کے جائیں گے۔ میرے اللہ دکھانا چاہتے ہیں اگر تم میری بندگی نہ کرتا اس جہنم میں تجھے پھینکنا تھا، اس جہنم سے لوگوں کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر کر کے اس پل سے جہنم کی وادیوں میں پھینکا جائے گا۔
لیکن حضور کی امت کا جو غریب ہے وہ نیکیوں کی وجہ سے اس پل صراط کو پار کر جائے گا. پار کرنے کے بعد میرے بھائیوں ہم نے تو پل صراط ہی سن رکھا ہے, اس کے آگے پل صراط سے جڑا ہوا ایک اور پل جسے قنطرہ کہتے ہیں. اس مقام میں قنطرہ پہ بندوں کو کھڑا کر دیا جائے گا جو نیکیوں کی وجہ سے جنت کے ٹکٹ لے چکے, نیکیوں کی وجہ سے جنت کے حقدار بن چکے. یہاں پہ کھڑا کر دیا جائے گا. اب ان کے معاملات کو کلیئر کیا جائے گا, ان کے حقوق کی ادائیگی کو دیکھا جائے گا. قد شتم آزا, اس نے فلاں کو گالی دی, وقذف آزا, فلاں پہ بہتان لگایا, وَأَكَلَ بَالَ آزا, فلاں کا مال کھایا. یہ جتنے گناہ ہیں نا یہ اس بندے نے کیے ہوئے ہیں. اب حق لینے والے بھی آگے, یا اللہ ہمارے حق کلیئر بھی ہوئے, یہ جنت میں کیوں جا رہا ہے؟ فرمایا پہلے ان کے حقوق کو ادا کرو. اور میرے بھائیوں اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا, اس وقت تو جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے کہ کپڑے دے کر کے بندہ جنت لے لے. یہ کہے گا یا اللہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. فرمایا تیرے پاس نیکیاں ہیں, وہ نیکیاں جن سے تو پل صراط کو گزر کر کے آیا. اب اس طرح کرتے ہیں تیری نیکیاں اسے دی جائیں گی. اتنے اس نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیے, اس کی نیکیاں جب انہیں دی گئی, مظلوموں میں تقسیم کی گئی, نیکیاں ختم ہو گئی. حق لینے والے ابھی پھر بھی باقی ہیں. اے اللہ اب تو نیکیاں ختم ہو گئی, اب ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا تمہارے جو گناہ ہیں وہ اٹھا کر کے اس بندے پہ ڈال دیے جائیں گے. یہ پل صراط گزر جانے والا, یہ جنت کے شوق میں جنت کی طرف بڑھنے والا, جب حقوق کی باری آئی نیکیاں دے دی اس نے, گناہ اس کے اس پہ ڈال دیے گئے, یہاں سے پکڑ کر کے اس بندے کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. نبی علیہ السلام نے جب یہ حدیث بیان کی, اس حدیث کو بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں. حضور نے جب یہ حدیث بیان کی تو ایک بندے کے دل پہ اتنا اثر ہوا, اس کے پاس 2 تسمے تھے جو مال غنیمت میں تقسیم ہونے سے پہلے اٹھا لیے تھے. اس نے وہ تسمے نکال کر کے کہا اللہ کے رسول یہ 2 تسمے ہیں جو میں نے مال کو تقسیم ہونے سے پہلے نکال لیے تھے. جب آپ نے بیان کیا میرا دل ڈر گیا, میں کل قیامت والے دن ان تسموں کا حساب کیسے دوں گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب مال تقسیم ہو چکا ہے, یہ 2 تسمے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے اب نہیں لوں گا, بلکہ یہ کل 2 تسمے قیامت والے دن یہ عام تسمے نہیں رہیں گے, بلکہ یہ آگ کے 2 تسمے بنا کر کے بھڑکا دیے جائیں گے. ایک دوسرے کے حقوق کو طلب کرنے والوں, حقوق کو مارنے والوں, مزدوروں کی مزدوریاں کھانے والوں. یہاں 2 تسموں کی بات ہے. بہنوں کے 2 ایکڑ اپنے گھر میں کھانے والوں, بہنوں کے 2 مرلے اپنے گھر میں کھانے والوں. اور یہ بہنیں بھی بڑی مظلوم ہوتی ہیں. دیکھتے ہیں جب ماں باپ فوت ہوتے ہیں نا تو گھر میں سے جب مہمان جا رہے ہوتے ہیں سب سے آخر میں بہن جاتی ہے جس کی شادی ہوئی ہوتی ہے. یہ جب گھر سے جانے لگتی ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, کہتی ہے بھیا ماں کی وجہ سے آ جایا کرتی تھی, باپ کی وجہ سے آ جایا کرتی تھی, پتہ نہیں اب میں دوبارہ آؤں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا. اور میرے بھائیوں ان بہنوں کے سر پہ شفقت رکھیے, انہیں کہ یہ میری بہنا پریشان ہو کر کے نہیں جانا. ماں چلی گئی تو کیا ہوا, باپ چلا گیا تو کیا ہوا, تجھے ماں والا پیار بھی تیرا بڑا بھائی دے گا, باپ والا پیار بھی تیرا بڑا بھائی دے گا. اور باپ کی جو وراثت ہے وہ 1-1 روپیہ تیرے بھائی کے پاس امانت ہے, وہ بھی تجھے تیرا بھائی دے گا. جی ہماری بہن لیتی نہیں ہے اور بہن لیتی ہے تو دیتا نہیں. یہ تو اتنی مظلوم ہے, پیدا ہونے سے لے کر کے جوان
ہونے تک انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہم نے اس گھر میں سے جانے کے بعد کس گھر میں جانا ہے، اور جس گھر میں شادی ہو جائے وہاں جانے کے بعد بھی انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہیں طلاق نہ ہو جائے، طلاق کے بعد پتہ نہیں اس گھر سے کہاں جانا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر شوہر فوت ہو جائے پھر بھی ان کی زندگی بڑی عجیب ہو جایا کرتی ہے، بہت بڑا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، پتہ نہیں اب اس گھر میں رہنا ہے یا آگے کسی گھر میں جانا ہے جسے پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک اپنے گھر کی گارنٹی نہیں ہے، تو اس کا حصہ کھا کر کے بیٹھا ہے اور اسے کہتا ہے وہ لیتی نہیں ہے۔ اور بھائیوں وہ لیتی ہیں، اللہ کی قسم آپ دیتے نہیں ہو، یہ تو اللہ نے حصے مقرر کی ہے، یہ فرض حصے ہے، جیسے نماز فرض ہے ایسے یہ حصے فرض ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے ایک بلشت کسی کی دبا لی نا، ساتوں توک زمین کے گلے میں ڈال کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ مفسرین کہتے ہیں ساتوں زمینوں کے نیچے ایک مقام ہے جہنم کا مقام جسے سجین کہا جاتا ہے، مرنے کے بعد ساتوں زمینوں سے نیچے گزار کر کے اسے جہنم کے گڑھے سجین میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں ان حقوق کا خیال رکھیں، جس کا 1 روپیہ کیا 1 ذرہ بھی اگر دینا ہے دنیا میں کلیئر کر لے، وگرنہ آگے کے معاملات بڑے ہی حساس اور بڑے ہی سخت ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔